الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه فصلى الله تعالى على النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ میرے دینی بھائیوں بزرگوں، آج عید کا دن ہے۔ عید اللہ رب العزت کا انعام ہے ان روزے داروں کے لیے جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے لیے کھانا اور پینا چھوڑا اور راتوں کا طویل قیام اللہ کے لیے کیا۔ اللہ رب العزت آج کے دن اپنے ان بندوں پر ایسے مہربان ہوتے ہیں کہ بندوں پر اپنی خاص نظر عنایت فرماتے ہیں، ان کو انعام دیتے ہیں، ان کی مغفرت کے اعلان کرتے ہیں۔ اگر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو گئی ہے تو جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرما دیتے ہیں اور ایک خاص انعام و الطاف کے ساتھ فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ، عید کے دن میرے بندے میرے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کو ایک خوشخبری دو کہ تم سب کی مغفرت کر دی گئی۔ قوموا مغفورا لکم، تم عیدگاہ سے ایسے جاؤ اور ایسے کھڑے ہو کہ تمہاری مغفرت کر دی گئی، کیونکہ اللہ رب العزت نے رمضان میں کھانے اور پینے کو حرام کر دیا تھا۔ اب اللہ ہی کے فضل سے جو چیز حرام تھی وہ آج کے دن حلال ہو گئی، اور آج کے دن کھانا اور پینا حرام کر دیا گیا، نہ کھانا اور پینا حرام کر دیا گیا کہ آج کے دن کھانا ہی ہے آپ کو، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اس لیے اس دن کی خاص اللہ کے پاس اہمیت ہے۔ اس روز دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ اپنے بندوں پر مہربانی الطاف و عنایات فرماتے ہیں، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ دراصل عید کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک نے ہم نے جس طرح زندگی گزاری اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے، اب ہم سے مطالبہ ہے اللہ کا کہ ہم سال بھر اسی طرح زندگی گزاریں، اور وہ سارے کام جن کو اللہ ناپسند فرماتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے اس سے بچتے ہوئے ہماری زندگی گزرے۔ ایسا نہیں کہ صرف رمضان المبارک آیا تھا تو ہم نے کچھ مخصوص اعمال کر لیے اور پھر اس کے بعد ہم سال بھر کے لیے بے قید ہو گئے اور آج سے آزاد، آج کے بعد جو چاہیں ہم کریں، نہیں، بلکہ ہمارے لیے رمضان المبارک ایک قسم کے تقوی کی ٹریننگ کا مہینہ تھا۔ اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارنا، اللہ کی عبدیت کی پہچان کے ساتھ زندگی گزارنا، اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت کے تقاضے میں جس طرح کھانا اور پینا چھوڑا گیا تھا، اب سال بھر اللہ کے لیے اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں سے رک جانا اور بچ جانا، یہ ہم سے مطلوب ہے۔ اسی لیے عید کی خوشی ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان المبارک میں عید کو رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں۔ عید کی سچی خوشی ان کے لیے ہے جو رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرتے ہیں۔ عید کی سچی خوشی ان کے لیے ہے جو تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاشتے ہیں۔ عید کی سچی خوشی ان کے لیے ہے جو لوگوں کے لیے ایثار و غمخواری اور ہمدردی کا پیغام بن جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے ایثار اور ہمدردی اور معافات و معانست کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں۔ سچی عید ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کو لیلۃ القدر مل جائے۔ سچی عید ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کو راتوں کا قیام نصیب ہو جائے اور سحر خیزی اور افطار کے وقت کی دعاؤں کی قبولیت ان کے لیے مقدر کر دی جائے۔ عید ان کے لیے ہے، عید ان کے لیے نہیں ہے جو رمضان المبارک کی قدر نہ کریں، جو رمضان المبارک کے روزوں کو ضائع کر دیں
جو رمضان المبارک کے قیام کو ضائع کر دیں ان کے لیے عید نہیں ہے۔ اسی لیے کسی عارف باللہ نے کہا ہے کہ سچی عید خدا کی دید کا نام ہے، اور خدا کی دید ان لوگوں کو، خدا کا دیکھنا، خدا کا دیدار ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو لوگ رمضان المبارک میں اللہ کے لیے کھانا اور پینا چھوڑیں گے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں دوں گا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ جب اللہ خود اپنے طور پر تجویز کریں گے کہ میں روزے کا بدلہ دوں تو ان کے دینے میں کوئی ان کو روکنے والا نہیں، اور وہ خود اگر عید کا رمضان المبارک کے روزوں کا بدلہ بن جائیں تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات کیا ہوگی کہ اللہ جل جلالہ ہمارے لیے خود بدلہ بن جائیں۔ اور من کان للہ کان اللہ لہ، جس کے اللہ ہو جاتے ہیں اللہ، جس کے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، اس لیے روزے کو ہر مذہب میں اہمیت دی گئی ہے، اور اسلام میں اللہ رب العزت نے سابقہ امموں کو روزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس امت کو روزے کی ترغیب دی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ کو تقوی والے بندے بہت زیادہ پسند ہیں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی دراصل اللہ کا پاس و لحاظ کرنا ہے۔ اس کو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ جو کیا ہے، شاید اردو زبان میں اس سے بہتر ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، اللہ کا پاس و لحاظ کرنا۔ کیونکہ جیسے بچہ، کوئی لڑکا اپنے باپ کے پاس ادب میں سگریٹ اس کے سامنے نہیں پیتا، کوئی غلط حرکت اپنے باپ کے سامنے نہیں کرتا، اس کو ان غلطیوں سے جو سماج اور معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہے روکنے والی چیز کیا ہے؟ باپ کا ادب، باپ کا پاس، کہ میرے والد میرے سامنے کھڑے ہیں، میں ان کے سامنے ایسی حرکت نہیں کر سکتا جو میرے باپ کے ادب کے خلاف ہو۔ اسی طرح بندہ اللہ کے ادب کے خلاف کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کے ادب کے منافی ہو، کیونکہ باپ تو ہم سے کبھی نہ کبھی ایسا ہوگا کہ دور ہو جائے گا، اور باپ کبھی نہ کبھی ہم کو نہ دیکھے گا، لیکن اللہ ہر وقت دیکھتے ہیں۔ اللہ حاضر ہے، ناظر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، شہرت سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ رب العزت کو ہماری ہر حرکت کا اور ہر سکون کا اور ہر قول کا اور ہر فعل کا اور ہر عمل کا پتہ ہے۔ تو اللہ جب ہم کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں، اور اللہ ہماری ساری چیزوں سے باخبر ہے، تو ہم لوگوں کو اللہ کا ہر وقت پاس و لحاظ رکھنا۔ رمضان میں ہم اللہ کا پاس و ادب میں کھانا نہیں کھاتے تھے، تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، فریج گھر میں رکھا ہوا ہے، گرمی کی شدت ہے، لیکن اس کے باوجود کون سی چیز روک رہی تھی؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ اللہ جو رمضان میں دیکھ رہا تھا، وہ اللہ غیر رمضان میں کیوں نہیں دیکھتا؟ وہ اللہ جس سے ہم رمضان میں ڈرتے تھے کہ نہیں اللہ رب العزت ہمارے ہر حال پر نظر رکھے ہوئے ہے، غیر رمضان میں ہم اس اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں۔ جس اللہ کی نمازوں کے لیے ہم رمضان المبارک میں اہتمام کے ساتھ آیا کرتے تھے، وہ اللہ تو ہمیشہ ہمارے پاس ہے، ہم اس کو غیر رمضان میں کیوں فراموش کر دیتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ عید کا دن آیا اور ہم نے عید کے دن اپنا بندگی اور عجز و نیاز اور اپنی سارے جذبات کا اظہار کر دیا اور پھر اس کے بعد ہم غائب ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ ابدیت کی بھی توہین ہے اور یہ بندگی کے بھی منافی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے حق کے بھی خلاف ہے۔ اللہ کا حق ماں باپ کے حق سے زیادہ ہے، اللہ کا حق ساری مخلوق کے حق سے زیادہ ہے۔ ہم اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے نہ بنیں، بلکہ ہم یہ عہد کریں کہ ہمارا جیسے رمضان گزرا ہے ایسی سال گزرے گا اللہ کی طاعت کے ساتھ، اللہ کی بندگی کے ساتھ، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے اللہ کی ہم نافرمانی سے بچتے رہیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہم کو رمضان بار بار ہر سال ہماری زندگی میں آتا ہے، اور وہ اس اعادے کے لیے آتا ہے کہ ہم اللہ کا پاس و لحاظ کرنے والے بن جائیں اور اللہ کے ادب کو پہچان جائیں۔ اور جو بندہ اللہ کے ادب کو پہچانتا ہے اور جو اللہ کا پاس و لحاظ کرتا ہے، وہی بندہ متقی ہے، اور اللہ رب العزت متقیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ نے متقیوں کے لیے جنت بنائی ہے، اللہ متقیوں سے خوش ہوتے ہیں، اللہ متقیوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ متقیوں کی ہدایت کے انتظام کرتے ہیں، اللہ متقیوں سے پیار کرتے ہیں۔ یہ سارے اللہ نے قرآن مجید میں متقیوں کے لیے وعدے فرمائے ہیں۔ تو اصل چیز ہے ہماری زندگیوں میں تقوی کا آنا۔
ہم ہمارے روزے کو ایک لقمہ حرام سے بھی قبول نہیں کرتے کہ ہمارا روزہ کسی لقمہ حرام سے افطار کیا جائے، کھولا جائے، اس لیے کہ ہم نے روزہ اللہ کے لیے رکھا تھا، ہم احتیاط کرتے ہیں۔ اگر کہیں ہم کو کسی کے ہاں دعوت میں جانا ہوتا ہے اور اگر اس کی کمائی کے بارے میں ہم کو تھوڑا سا بھی شک و شبہ ہوتا ہے، ہم اجتناب کرتے ہیں اور بچتے ہیں کہ ہمارا روزہ خراب نہ ہو جائے۔ لیکن سال بھر ہم بے قید ہو جاتے ہیں کہ جس طرح چائے کھا لیا، جس کا چائے کھا لیا، حلال کھا لیا، بغیر پوچھے کھا لیا، کسی کا بھاندہ مار دیا، کسی کا غصب کر دیا، کسی کا لوٹ لیا، کسی کے ساتھ بے ایمانی کر دی، کسی کے ساتھ کے پیسے کو نہ دیا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تقوی کے منافی ہے۔ اور رمضان المبارک آیا تھا اسی تقوی کی کہ جس طرح تم اپنے روزے کو خراب سمجھتے ہو کہ اس سے ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا، تو غلط۔ مزدور اور کاریگر اپنے مالک کے ساتھ خیانت نہ کرے، اور کارخانے دار اور مالدار اپنے ماتحتوں کے ساتھ کسی قسم کی بدعہدی اور کسی قسم کا غلط رویہ نہ اختیار کرے۔ یہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت پیغام دیتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ رمضان المبارک میں نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، ان سے بوجھ کو کم کر دیتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار مزدور سے اور روزے دار خدمت گزار سے بوجھ کے کم کر دینے پر فضیلتیں سنائی ہے، اسی طرح غیر رمضان میں بھی اپنے ماتحتوں اور زیر دستوں کے ساتھ اچھے سلوک کی ہم کو تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ میرے بھائیوں، رمضان آیا، رمضان چلا گیا، رمضان کے خیر و برکات کو خوش نصیب روحوں نے اپنے دامن بھر کر سمیٹے۔ جن کے جتنے بڑے ظرف تھے انہوں نے اس سے اتنا فائدہ اٹھایا، جو محروم تھے محروم رہ گئے اور ان کو وہ نعمتیں حاصل نہیں ہوئی جو نعمتیں حاصل ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے فیض یاب ہوئے جو لوگ، ان کو تو اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو محروم رہ گئے ان کے لیے بھی نا امیدی نہیں، وہ توبہ کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اگر وہ بندے سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں کہ نہیں ہم سے اللہ کے حق میں اللہ کی حق تلفی ہوئی ہے، لیکن آج عید کے دن سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نمازیں نہیں چھوڑیں گے، حرام کاموں کا ارتکاب نہیں کریں گے، غلط طریقے سے زندگی نہیں گزاریں گے، جس زندگی پر خدا کو پیار آتا ہے ایسی ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے ان کی توبہ کو قبول کر لے، اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو سزا اور عذاب نہیں دینا چاہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک فارمولہ بتایا ہے نبیوں کے ذریعے سے، اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ تمہارے بگڑے ہوئے مسئلے، تمہاری پریشانیوں کے حل، تمہارے کاروبار کی پریشانیاں، تمہارے روزگار کی پریشانیاں، تمہاری سماجی اور معاشرتی زندگیوں کے بگاڑ، ان ساروں کا حل یہ ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر آؤ، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور اللہ حلیم و کریم اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہو، تم پلٹ کر آؤ، تم توبہ کر آؤ، تم میری طرف رجوع کر دیکھو، پلٹ جاؤ، تمہاری غلط زندگیوں کو چھوڑ دو، میں تم کو اپنے دامن عفو میں لے لوں گا، معاف کر دوں گا۔ اسی لیے اعلان کروایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، بتا دو میرے بندوں کو میں بہت معاف کرنے والا اور انتہائی مہربان ہوں۔ تو ہم جس اللہ کے ماننے والے ہیں وہ اللہ اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن جب اتنے مہربان آقا جس کی ہم بے شمار نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اس کے بھی تو حق ہے۔ ایک باپ کے حق کو ایک بچہ اپنے باپ کے حق کو ادا کرتا ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کے حق کو ادا کرتی ہے، ہم کیسے بندے ہیں کہ اللہ کے حق کو ہم ضائع کر دیں اور اس کو پورا نہ کریں؟ یہ بڑی بے وفائی ہوگی۔ اس لیے آج عید کے دن ہم صحیح عید کی خوشی ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور سچی بات یہ ہے کہ جن سے اللہ راضی ہو جائے اور جن کو اللہ کہہ دیں یہ بندے میرے ہیں اور میں ان سے خوش ہوں، اور جن بندوں کو اللہ کہہ دے قوموا مغفورا لکم، کھڑے رہو تمہاری مغفرت کر دی گئی، جاؤ آج میری خصوصی رحمتوں کے ساتھ اور میری الطاف و عنایات کے ساتھ میں محبت والی نگاہیں تمہارے دلوں پر ڈالتا ہوں، وہ کتنے کامیاب ہوں گے کہ جن کو رمضان المبارک کی سعادتیں ملی اور عید کے دن اللہ کی طرف سے انعام ملا۔ عید کا دن انعام کا دن، اسی لیے جو رات گئی اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔
لیلۃ الجائزہ کے معنی عربی میں ہوتے ہیں انعام کی رات، رات بھر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو انعام دیتے ہیں، روزے رکھنے والوں کو روزوں کا انعام، اور قیام کرنے والوں کو قیام کا انعام، اعتکاف کرنے والوں کو اعتکاف کا قیام، اور تہجد پڑھنے والوں کو تہجد کا انعام، اور سحر کھانے والوں کو سحر کا انعام، اور افطار کرنے والوں کو افطار کا انعام، اور دیگر اضافی عبادتیں کرنے والوں کو ان کی عبادتوں کا انعام ملتے رہتا ہے، اور رات بھر انعام دیتے ہیں۔ پھر آج کا دن بھی انعام کا دن ہے، آج بھی خدا سے مانگنے والے اپنی ضرورتوں کے مقدور بھر مانگ لے تو اللہ رب العزت ان کو محروم نہیں فرماتے۔ یہ قبولیت دعا کا دن ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے اور پلٹنے کا اور پلٹا کھانے کا دن ہے۔ ہماری زندگی کو ہم پلٹ لیں، ہماری زندگیوں میں ہم تقویٰ پیدا کر لیں۔ جس طرح ہم نے رمضان المبارک اللہ کی فرمانبرداریوں کے ساتھ گزارا ہے، ہمارا سال اللہ کی فرمانبرداریوں کے ساتھ گزرے۔ جس طرح ہم لوگوں کو افطار کراتے تھے، اڑوس پڑوس میں ہم افطاری کے سامان بھیجتے تھے، ایک دوسرے کی خیر خبر گیری کرتے تھے، ہم سال بھر اس طرح اپنے ماتحتوں، زیر دستوں، اپنے پڑوسیوں کی خیر خبر کرنے والے ہو۔ جس طرح رمضان کے مبارک مہینے میں اسلام اور مسلمان ایک نئی شان کے ساتھ نظر آتے تھے، اسی نئی شان کے ساتھ اسلام اور مسلمان نظر آئے۔ اس کے عہد کے ساتھ ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا ہوگی، دعا کے بعد نماز کی ترتیب بتائی جائے گی، اس کے بعد جماعت کھڑی ہوگی۔ دوسری نماز ہونے میں تھی اس کو دوسری نماز بھی انشاءاللہ بارش کی وجہ سے ہونے والی ہے، 8:15 بجے دوسری نماز عید کی اسی مسجد میں انشاءاللہ ادا کی جائے گی۔ درود شریف پڑھ لیں، صدق کے دل کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار بن کر کہ وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے دعا کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ علانیتہ و سرہ عز جارک و جل ثناؤک لا الہ غیرک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت۔ نستغفرك اللهم ونتوب اليك۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا عزيز يا غفار۔ اللهم الف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللهم اهلك الكفرة الفجرة اليهود والنصارى والشيوعيين۔ اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وفل هدهم وخالف بين كلمتهم وزلزل اقدامهم ومؤاصارهم وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا عيبا إلا سترته ولا عصيرا إلا يسرته ولا مريدا إلا شفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مسافرا إلا بلغته ووعديته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فضللنا وفي أعين الناس فعظمنا وعلى صراطك المستقيم فثبتنا۔ اللهم انصرنا ولا تنصر علينا۔ اللهم اهدنا ويسر
يسر الهدى لنا اللهم انصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك متواء لك مطيعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا ربنا تقبل توبتنا واغسل توبتنا وسدد لساننا وثبت حجتنا واسلل سخيمة أمورنا اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب ونقنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إن تكلنا إلى أنفسنا تکلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطیہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ آج انعام کا دن ہے اے اللہ ہم نے تیرے لیے روزے رکھے اے اللہ ہم نے تیرے لیے روزے رکھے اے اللہ ہم نے تیرے لیے راتوں کا قیام کیا اے اللہ ہمارے روزے رکھنے کو ہمارے قیام کو قبول فرما لے جو کمی کوتاہی سے معاف فرما دے اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما اے اللہ اپنی بے پایا رحمتوں سے ہمیں نواز دے اے اللہ بہت بڑے مجرم ہیں پاپی ہیں اے اللہ ہم نے بڑے نافرمانیاں کی ہے اے اللہ اپنے جرموں کے اقرار کے ساتھ اے اللہ عبدیت کے اظہار کے لیے اے اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہاتھ دامن پسارے پہنچے ہیں اے اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے اے اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے پوری امت کو معاف فرما دے اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی سزا اے اللہ بے قصوروں کو عطا نہ فرما اے اللہ سب کو معاف فرما دے پوری امت پر رحم کا کرم کا عفو کا عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ پوری امت پر رحم کا کرم کا عفو کا عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ پوری امت جیسی تیسی ہے اے اللہ جس حال میں ہے اے اللہ تو بہتر جانتا ہے رحم کر تو نہ اپنے آئینے کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا اے اللہ تو نے ہی کہا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم اے اللہ ہم معافی مانگ رہے ہیں اے اللہ پوری امت کی طرف سے اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے پوری امت کو معاف فرما دے پوری امت کو معاف فرما دے اے اللہ پوری امت پر رحم کا کرم کا عفو کا عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ پوری امت پر رحم کا کرم کا عفو کا عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ ہم جیسے ہیں اے اللہ تو ہم کو جانتا ہے اے اللہ لیکن کچھ بھی ہیں خار ہیں بدکار ہیں ذلت میں ہیں ڈوبے ہوئے کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے اے اللہ جس نبی نے اس امت کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے اے اللہ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے خاطر طائف میں ستایا گیا اے اللہ جس کے لیے ہجرت کی گئی اے اللہ دو دو بیٹیوں کی طلاق کے صدمے کو تیرے حبیب مصطفیٰ نے برداشت کیا اے اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلوں کے بچے یتیم ہوئے اور عورتیں بیوہ ہوئی ہیں اے اللہ یہ دین ہمارے پاس بطور امانت تھا اے اللہ ہم ضائع کرتے رہے اے اللہ جان جان کر احکام توڑتے رہے اے اللہ ایسے اقبالی مجرم اے اللہ تیری بارگاہ میں کم آئے ہوں گے اے اللہ سارے بازار میں بھرم کھو کر اے اللہ ہم آئے ہیں اے اللہ ہم کو یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم تیرے حبیب مصطفیٰ کے امتی ہیں اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے پوری امت کو معاف فرما دے اے اللہ آج تو بہت معاف کرتا ہے اے اللہ تو بہت معاف کرتا ہے اے اللہ تیری طرف سے ہر جگہ اعلان ہوتے ہیں قوموا مغفورا لکم اے اللہ ہم سب کے لیے بھی قوموا مغفورا لکم کا فرمان نازل فرما دے اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے اے اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے آج عید کے دن ہوتے خوش ہوتے اے اللہ دعائیں دیتے بلائیں لیتے اے اللہ انہوں نے ہم کو چھوٹے سے بڑا کیا اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے نور سے منور فرما دے نور سے منور فرما دے ان کی مغفرت فرما دے ان کے درجات کو بلند فرما دے ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اے اللہ ان کو ان کی قدردانی نصیب فرما دے قدردانی نصیب فرما دے قدردانی نصیب فرما دے اے اللہ ماں باپ کیا نعمت ہوتی ہے سمجھا دے ماں باپ کیا نعمت ہوتی ہے سمجھا دے اے اللہ ہم کو اچھے اخلاق دے ایمان کامل عطا فرما اخلاص الہیت کی دولتوں سے مالا مال فرما اے اللہ پوری امت کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ پوری دنیا میں حالات ہیں اے اللہ کیسے حالات ہیں اے اللہ ایسے حالات ہیں آپ جانتے ہیں اے اللہ فلسطین کے حالات اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ
بڑے عجیب حالات ہیں، پوری دنیا میں حالات ہیں، فلسطین ہو، عراق ہو، اے اللہ شام ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اے اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، اے اللہ بے دردی کے ساتھ انہیں قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کی آبروئیں ریزہ ریزہ اور اے اللہ تار تار ہو رہی ہے، اے اللہ کیسی ذلت ہے، تیرے عبادت خانے میں شمار کیے جا رہے ہیں، اے اللہ آبادیاں تہس نہس اور برباد کی جا رہی ہے، اے اللہ یہ انسانیت تیری بنائی ہوئی ہے، یہ سارے انسان تیرے بندے ہیں، اے اللہ چاہے کسی پر بھی ظلم ہوتا ہو تیرے بندے ہیں، اے اللہ کوئی بھی مارا جاتا ہو تیرے بندے ہیں، اے اللہ اپنے بندوں پر رحم فرما دے، اپنے بندوں پر رحم فرما دے، اے اللہ خاص طور سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اے اللہ ان پر رحم فرما دے، ان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑ، اے اللہ ان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑ، ظلم کی ہواؤں کے رخ بدل دے، ظلم کی ہواؤں کے رخ بدل دے، آندھیوں کے رخ بدل دے، اے اللہ امن عافیت عطا فرما دے، امن عافیت عطا فرما دے، عزت کے فیصلے فرما دے، عزت کے فیصلے فرما دے، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اے اللہ آج ہم ذلیل ہیں، خوار ہیں، بدکار ہیں، ذلت میں ہیں، ڈوبے ہوئے، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما، کرم فرما، بے یار و مددگار نہ چھوڑ ہم کو، اے اللہ اس طرح کی رسوائیوں اور ذلتوں کا جینا بھی کیا جینا ہے کہ جن کی بیٹیوں کی عزتیں تار تار ہوتی ہو، اے اللہ جن کے بچے مٹا دیے جاتے ہوں، جن کی آبادیاں مٹا دی جاتی ہو، اے اللہ رحم کر دے، رحم کر دے، پوری امت پر رحم فرما، پوری انسانیت پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک میں امن کی، عاشتی کی، شانتی کی ہواؤں کو چلا دے، اے اللہ ایک دوسرے کا احترام سکھا دے، ایک دوسرے کا احترام سکھا دے، اے اللہ عافیت اور خیر کے فیصلے فرما دے، اے اللہ بیماروں کو صحت دے دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مقروضوں کے قرضے اتار دے، بن بیائی بیٹیوں کے نکاح کے انتظام فرما دے، جن لڑکوں کے نکاح نہیں ان کا انتظام فرما دے، مساجد مدارس علماء کی حفاظت فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر شرری سے، ہر فتنے سے، حد برخا سے، چھپے اور ظاہر دشمنوں سے حفاظت فرما لے، اے اللہ دجالی فتنوں سے حفاظت فرما لے، ایمان پر خاتمہ فرما، جنت الفردوس عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ اس مجمع میں سے جو اپنے اندر جو بھی جائز دعائیں تمنائیں لے کر بیٹھا ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے، اے اللہ آج کے اس برکت والے دن میں، اے اللہ آج اس کے اس برکت والے دن میں، اے اللہ اس جود و کرم والے دن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر اے اللہ بے پایاں رحمتیں نازل فرما دے، بے پایاں سلام پہنچا دے، بے پایاں رحمتیں نازل فرما، بے کراں سلام پہنچا دے، اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اور سارے بزرگان دین کو اے اللہ بہترین جزا اور بدلہ عطا فرما، اے اللہ مانگنا نہیں آتا بے مانگے عطا فرما، مانگنا نہیں آتا بے مانگے عطا فرما، مانگنا نہیں آتا بے مانگے عطا فرما، اے اللہ وہ سب عطا فرما جو تو اپنے حبیب مصطفیٰ کو تو نے عطا فرمایا اور صحابہ کرام کو عطا فرمایا اور نیک بندوں کو عطا فرمایا، اور وہ تمام شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرما جن سے تیرے حبیب مصطفیٰ نے اور تیرے نیک بندوں نے دعا پناہ مانگی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، فصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھئی نماز عید الفطر کو پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی اللہ کے واسطے امام کی اقتداء میں پڑھتا ہوں، یہ نیت کریں، الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں، دل کے ارادے کے ساتھ بھی زائد 6 واجب تکبیروں کے نماز پڑھی جاتی ہے، اس لیے ترتیب کو سمجھنا ضروری ہے۔ امام نیت کے بعد امام اللہ اکبر کہے گا، ہم بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے، ثنا پڑھیں گے، پھر امام اللہ اکبر کہے گا، ہاتھ چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھا کر پھر ہاتھ باندھ لیں گے، پھر امام اللہ اکبر کہے گا، ہم بھی اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے، پھر امام اللہ اکبر چوتھی مرتبہ کہے گا، ہم بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے۔ اب اس رکعت میں امام سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے، رکوع ہوگا اور اپنے معمول کے اعتبار سے پہلی رکعت ہوگی، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے امام اللہ اکبر کہے گا، ہم کو رکوع میں نہیں جانا ہے بلکہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی جب تکبیر امام کہے گا اللہ اکبر، اس وقت ہاتھ نہیں اٹھانا ہے بلکہ سیدھا رکوع میں چلے جانا ہے امام کے ساتھ، پھر باقی نماز مکمل ہوگی۔ صفیں درست کر لیجئے اور اس کے بعد خطبہ ہوگا،
جہاں جگہ نہیں ہو تو اوپر چلے جائیں، اگر اس کے بعد بھی مجمع زیادہ رہے تو دوسری نماز ہونے